السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینٹرل نروس سسٹم، مرکز نظام عصبی۔ تو مرکز نظام عصبی، سینٹرل نروس سسٹم، اس کی اصطلاح پر اگر ہم غور کریں تو اصطلاح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نیورون، وہ نروس سسٹم، وہ اعصاب کہ جو سب سے اہم ہیں، کہ جو مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اعصاب جو نروز ہیں وہ تو ہمارے جسم کے تمام حصوں میں پائی جاتی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بھی ہیں، ہمارے پاؤں میں بھی ہیں، ہمارے جو لیگز ہیں ان میں بھی ہیں، ہمارے پوری کی پوری باڈی میں پائی جاتی ہیں نروز۔ لیکن جو صرف دماغ کے اندر ہیں، جو برین کے نروز ہیں، جو ہماری سر کی کھوپڑی کے نروز ہیں، ان کو ہی سینٹرل نروس سسٹم کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اپنے ٹاپک بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو ایک سرسری انفارمیشن کے اوپر، کہ جو اس کے بارے میں جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ڈیفرنٹ قسم کے ویوز پیش کیے ہیں۔ تو مرکز نظام عصبی، سینٹرل نروس سسٹم، دماغ اور حرام مغز پر مشتمل ہے، دو چیزوں پر، ایک اسپائنل کارڈ اور برین کے اوپر۔ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم۔ مرکز نظام عصبی ارادی جسمانی افعال کی حد بندی کرتا ہے۔ تو یہ کس کو کنٹرول کرتا ہے؟ کہ جو انسان کے ارادی افعال، جو ایکشن انسان کے کنٹرول میں ہیں، انہیں باضابطہ بنانا، صورتحال کے مطابق مرتب اور منظم کرنا اس کے افعال میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جو ہمارے ایکشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو کون سے ہیں؟ کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں، جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، ان کو مینیج کرنا اور ان کو ڈائریکٹ کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ سینٹرل نروس سسٹم کے۔ تو دماغ، برین کی اصطلاح، انسانی دماغ بہت نازک اور پیچیدہ مشینری ہے جو 8 ہڈیوں میں محفوظ ہے۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کرینیم۔ اسے کاسا سر بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کی جو ہڈیوں کی تعداد ہے وہ 8 ہے۔ تو اس کا وزن کے بارے میں بھی ویوز پائے جاتے ہیں۔ تو ویٹ، دماغ کے وزن کی اہمیت کے بارے میں مختلف نظریات جو سائنٹسٹ نے پیش کیے ہیں۔ کیا دماغ کے وزن کا تعلق ذہانت سے ہے؟ تو اسی نظریے کے تحت آج بھی مردوں کو ذہین اور عورتوں کو نسبتاً کم ذہین سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اگر یہ نظریہ مان لیا جائے تو ہاتھی اور ویل مچھلی کی سب سے زیادہ ذہین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ انسانی دماغ کا وزن مردوں میں 46 اونس اور عورتوں میں 44 اونس ہے، جبکہ ہاتھی کے دماغ کا وزن 10 پاؤنڈ ہے اور ویل کے دماغ کا وزن 14 پاؤنڈ ہے۔ اسی لیے یہ نظریہ کہ زیادہ وزن کا دماغ ذہانت کی نشانی ہے، کہ اگر زیادہ دماغ وزنی ہے، اس کا ویٹ زیادہ ہے، تو ذہانت ہوتی ہے زیادہ شخص میں۔ یہ جو تھیوری ہے یہ غلط ہے۔ تو اس کے بعد جسم اور دماغ کے وزن کا تناسب مد نظر رکھ کر نظریہ پیش کیا گیا کہ دماغ اور جسم میں جتنا زیادہ تناسب ہوگا اتنا ہی وہ ذی روح ہوگا، کہ اتنا ہی وہ زیادہ کانشیسنس ہوگا، ذہین ہوگا، انٹیلیجنٹ ہوگا۔ یہ نظریہ بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ انسان، بندر، چمپینزی میں جسم اور دماغ کے وزن کا تناسب تقریباً برابر ہے، مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اب بندر ہیں، چمپینزی ہیں، دیگر جو جانور ہیں، انسان کے اور ان کے دماغ کا وزن تو ایکول ہے، لیکن وہ ذہین انسان جتنے نہیں ہیں۔ لیکن بعض زیادہ دماغ اور حرام مغز کے وزن کے تناسب کا نظریہ پیش کیا گیا جو کہ قابل قبول ہے۔ تو دماغ کا وزن حرام مغز کے مقابلے میں جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی عضویہ ذہین ہوگا، کہ اتنا ہی ہمارا برین زیادہ ورک کرنے والا ہوگا، انٹیلیجنٹ ہوگا، پرابلم سولونگ ہوگا۔ انسان میں دماغ کا وزن حرام مغز سے 50 گنا زیادہ ہے۔ یہ تناسب کسی اور جانور میں نہیں ملتا، اس لیے وہ تمام مخلوق سے افضل ہے۔ تو اور دوستو، ہم چلتے ہیں کہ سینٹرل نروس سسٹم کے جو مین جو ہمارا ٹاپک ہے۔ تو سینٹرل نروس سسٹم کے، مرکزی نظام عصبی کے 2 قسم کے جو نظام ہیں،
جو ہمارے اعصاب ہیں، جو ہماری نروز ہیں، ان کی اسٹڈی کے لیے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تو دماغ ہے جس کو برین بولتے ہیں، دوسرا ہے حرام مغز اسپائنل کارڈ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی برین کی، دماغ کی۔ تو جو انسانی دماغ کی جو ساخت ہے، اس کا اسٹرکچر ہے، اس کی جو اسٹڈی کرنے کے لیے انسانی دماغ کو 3 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے فور برین، بلائی دماغ، مڈ برین وسطی دماغ، اور ہائنڈ برین زیر دماغ۔ سب سے اتلا حصہ، سینٹر والا حصہ، سب سے نچلا حصہ۔ تو سب سے پہلے جی بلائی دماغ، فور برین کے جو سب سے اتلا حصہ ہے، سب سے اوپر والا ہے۔ بلائی دماغ مرکزی نظام عصبی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کیوں؟ یہ دماغ کا سب سے ترقی یافتہ بھی ہے حصہ ہے۔ یہ حصہ کل دماغ کا 90% ہے۔ اس کے اہم حصوں میں سے جن کی جو تفصیل پیش کی گئی ہے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے جی سیریبیلم، جس کو کہ مخ کبیر بھی بولتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے کورٹکس۔ تو مخ کبیر یعنی کہ سیریبیلم پیشانی سے لے کر گدی کے قریب تک پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو مخ کبیر ہے، یہ جو سیریبیلم ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہماری پیشانی سے، اور گدی کے یعنی کہ ہماری جو بیک پر گدی آتی، یہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک دڑاڑ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایک حصہ کرنے والی لکیر، پارٹیشن کرنے والی بلائی دماغ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ اس میں سے ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائن ہے ہمارے جو ذہن کے بیچ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کرے یا نصف کرے کہا جاتا ہے، جنہیں کیا کہتے ہیں؟ ہیمسفیئر۔ تو یہ کرے دماغ کا دایاں نصف کرہ، ٹھیک ہے جی، رائٹ ہیمسفیئر آف دا برین، اور دماغ کا بایاں نصف کرہ لیفٹ ہیمسفیئر آف دا برین کہلاتے ہیں۔ تو دونوں نصف کرے اوپر سے الگ محسوس ہوتے ہیں مگر نیچے سے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ آپس میں کٹ ہے، اوپر سے لکیر ہے، نیچے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو دونوں کروں کو ملانے کا کام کارپس کلوسم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو حصہ دونوں کروں کو ملاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسے کیا کہتے ہیں؟ کارپس کلوسم۔ تو یہ ایک سفید مادہ ہے جس کی بدولت دونوں کرے معلومات کا باہم تبادلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مل کر ایک دماغ کی طرح کام کرتے ہیں۔ دونوں کرے مخالف سمت کے جسمانی افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جو دایاں نصف کرہ ہے جسم کے بائیں حصے کو، اور جو بایاں نصف کرہ ہے جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ جو دونوں نصف کروں کے وظائف الگ الگ ہیں، دونوں ہی آموزش اور حافظے میں خود مختار ہیں، کہ دونوں کے دونوں جو پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، لیفٹ اور رائٹ ہیمسفیئر ہے، یہ لرننگ اور میموری میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عام حالات میں بایاں نصف کرہ دائیں کرے پر غالب یعنی کہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بایاں نصف کرہ گفتگو میں، جبکہ دایاں نصف کرہ حساب دانی میں اہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو رائٹ ہینڈ والا جو ہیمسفیئر ہے وہ کس میں ذہین ہے؟ ریزننگ میں، اکاؤنٹنگ میں۔ تو کارپس کلوسم دونوں نصف کروں کو ملاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کارپس کلوسم کیا کام کرتا ہے؟ پل کی حیثیت رکھتا ہے ان میں، ٹھیک ہے جی۔ ان میں معلومات کی منتقلی کرتا ہے، حسی اور حرکی جوابی افعال کو مربوط طریقے سے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ جو سینسری اور موٹر جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے کہ مربوط کرتا ہے، ان کو جوڑتا ہے، ان کو مینج کرتا ہے۔ اس کی بدولت ہی دماغ ایک اکائی اور وحدت کی صورت میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کن کی وجہ سے؟ یہ جو کارپس کلوسم نے ان دونوں کو آپس میں ملایا ہوا ہے، اور جو رائٹ ہینڈ والا ہے ہیمسفیئر، وہ لیفٹ ہینڈ والے جو فنکشن ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپوزٹ ہے کام، ٹھیک ہے جی۔ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ کو کنٹرول کرتا ہے، لیفٹ ہینڈ وہ رائٹ ہینڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔
تو نیکسٹ اس کا آتا ہے قشر، جسے بولتے ہیں کارٹکس۔ تو دونوں کروں کے اوپر ایک 3 ملی میٹر موٹی تہ پائی جاتی ہے، اسے قشر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کارٹکس کیا ہے؟ کارٹکس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک لیئر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ لیئر ہے جو کس کے اوپر ہے؟ ان کے اوپر، دونوں کروں کے اوپر ہے جو، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ماس ہے اس کا ایک، ٹھیک ہے، اس کی چھت ہے جو۔ تو قشر گرے میٹر سے بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا کیا ہے کہ گرے میٹر ہے، یہ جو مواد ہے، مادہ، یہ گرے کا رنگ کا ہے۔ اس کے اندر تمام جسم کے حسی اور حرکی اعضاء موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہی سینسری اور موٹر جو نروز ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، کہ دونوں کا ہی اس میں کنیکشن ہے۔ جو بھی انفارمیشن آتی ہے، ریسیو ہوتی ہے، یا انفارمیشن جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے ہوتی ہے۔ انسان کے علم، ذہانت اور تجربے میں جوں جوں اضافہ ہوتا ہے، قشر کی یہ تہیں اتنی ہی گہری ہوتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہے کہ یہ جو کارٹکس ہے یہ ڈیپ ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ اگر ان تہوں کو کھولا جائے تو یہ 670 مربع انچ رقبے پر پھیل جاتی ہیں۔ ادنی جانوروں میں یہ تہیں بالکل نہیں ہوتی، جبکہ نسبتاً بہتر ذہانت رکھنے والے جانوروں میں قشر کی معمولی سی تہیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ قشر انسانوں میں ذہانت اور معاملہ فہمی کا ذمہ دار ہے۔ تو قشر کی سطح کا نسبتاً ہموار ہونا کم ذہانت کی نشانی ہے۔ تو اگر یہ جو قشر کا گرے میٹر ہے، ٹھیک ہے جی، تو اگر یہ ہیمسفیئر کے اوپر نہیں ہوگا، کسی انسان کے یا کسی بھی جاندار کی اگر بات کریں، اگر یہ گرے میٹر نہیں ہوگا تو اس سے یہ سمجھے کہ اس کی جو سینس ہے، اس کی ابیلٹی ہے، اس کی ریزننگ سالونگ جو ابیلٹی ہے وہ اس میں نہیں ہے، اس میں کم ہے۔ تو کارٹکس کی سلویٹیں خاصی نمایاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان میں سے ایک سلوٹ سلویس فیزر آف سائلوس کہلاتی ہے، جو قشر کے اگلے حصے یعنی کہ آکسیپیٹل لوب سے شروع ہو کر قشر کے پچھلے حصے یعنی گدی تک آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یوں یہ ایک نصف کرہ کے قشر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، کس کو؟ ہیمسفیئر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ جبکہ رولینڈو کی درز فیزر آف رولینڈو جو کہ کان کی طرف سے شروع ہو کر مخ کبیر کے درمیان جو جداری فص ہے پیریٹل لوب تک آتی ہے، قشر کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی، کہ پہلے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد پیریٹل لوب نے اسے پھر 2 حصوں میں تقسیم کر، اس طرح ہر ایک نصف کرہ آگے مزید 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حصے کیا کہلاتے ہیں؟ فصوص کہلاتے ہیں، لوب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جن کو ترتیب سے کہا جاتا ہے جبہی فص یعنی کہ فرنٹل لوب، پیریٹل لوب، ٹیمپورل لوب اور آکسیپیٹل لوب، ٹھیک ہے جی۔ پیریٹل لوب جداری فص، ٹیمپورل لوب صدگی فص، آکسیپیٹل لوب عقبی یا کزالی فص۔ تو سب سے پہلے جبہی فص، فرنٹل لوب، یہ لوب پیشانی کی طرف دماغ کے اگلے حصے میں پائی جاتی ہے، کہ انسان کے فرنٹ کی طرف پائی جاتی ہے فرنٹل لوب، کہ اس کا کہف کیا جا رہا ہے؟ فرنٹل سامنے والے، اور دماغ کے وظائف اور دماغ کے نصف رولینڈو کی درز حصے تک پہنچتی ہے۔ تو جبہی فص جو فرنٹل لوب ہے اس میں کیا ہے؟ حرکی رقبہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کون سا رقبہ؟ حرکی، موٹر ایریا، کہ جو ہمیں متحرک کرتا ہے۔ تو حرکی قشر، ٹھیک ہے جی، موٹر یا موٹیو یا محرک جو کہ کسی کو جوش دلائے۔ قشر کورٹکس کا اوپر والا حصہ جسم کے نچلے عضلات اور حرکی قشر کا نچلا حصہ جسم کے بالائی عضلات کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو جو حرکی قشر ہے اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ اوپر والے جو آرگنز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو حرکی قشر ہے اس کا جو نچلا حصہ ہے وہ اوپر والا نچلے حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب ہی فرنٹل لوب میں حرکت کے ذریعے رقبہ جسم کے اعضاء کے تناسب سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو فرنٹل لوب ہے اس میں جو حرکت کے رقبے ہیں، کون سے رقبے؟ حرکت کے، کہ جو موٹیو ہیں، جو پریپیئر کرتے ہیں کس لیے؟ کسی ایکٹیویٹی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انسان کی باڈی میں جو حرکی جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے، جو فرنٹل لوب میں وہ اس کے جو رقبے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی جو ڈیوائیڈیشن ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کئی بڑے اعضاء چھوٹے حصوں سے اور کئی چھوٹے عضلات بڑے حصوں سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ مثلا ہاتھوں اور ٹانگوں کے عضلات کے لیے جبہی فص میں تھوڑا رقبہ ہے، ٹھیک ہے دوستو، کس میں؟ فرنٹل لوب میں، جبکہ ہونٹ، آنکھ، ناک اور پیشانی وغیرہ کی پیچیدہ ساخت کی باعث قشر میں ان کے کنٹرول کا زیادہ رقبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو لپس، ہونٹ ہے، آئیز ہے، ناک ہے، جو پیشانی ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ رقبہ کس میں پایا جاتا ہے؟ کارٹیکس میں۔ تو فرنٹل لوب جب ہی فص میں کوئی رقبہ ناقص ہو جائے، تباہ ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو متعلقہ عضو یا اعضاء حرکت نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس میں جو قشر ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی فرنٹل لوب میں جو قشر ہے اس کو اگر نقصان ہو جاتا ہے یا حصے کو کاٹ دیا جائے تو انسان جو ہے، انسان کا جو وہ باڈی کا پارٹس ہے، مسلز ہے، آرگنز ہے، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو پھر آتا ہے پیریٹل لوب، جداری فص۔ تو پیریٹل لوب جداری فص جب ہی فص کے پیچھے پائی جاتی ہے، کس کے پیچھے؟ فرنٹل لوب کے۔ یہ جو پیریٹل لوب ہے یہ کس کے پیچھے پائی جاتی ہے؟ پیریٹل لوب، کس کے؟ فرنٹل لوب کے پیچھے۔ اس لوب کا تعلق حسبی رقبے یعنی حواس سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو پیریٹل لوب ہے اس کا تعلق ہے سینسری ایریا سے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو فص جداری، ٹھیک ہے دوستو، میں قشر کے اوپر کے اعصاب جسم کے نچلے عضلات اور قشر کے نچلے اعصاب جسم کے اوپر والے عضلات سے منسلک ہیں۔ تو حسی رقبے میں سینسری ایریا میں عضلات آرگنز کے سائز اور وزن کا تعلق دیکھنے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو آرگنز ہیں کس کے؟ سینسری ایریا میں، ان کا جو سائز ہے، ان کا جو ویٹ ہے، ٹھیک ہے جی، سائز ویٹ کا تعلق دیکھنے میں ابھی ہماری جو ریسرچ ہے اس میں ابھی تک نہیں آیا، لیکن سائنس سے دن رات ورکنگ کر رہی، کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو آ ہی جائے گا آخر کار۔ تو یہ جو جداری فص ہے، ٹھیک ہے جی، پیریٹل لوب کا کوئی حصہ تباہ ہو جائے تو فرد جسم کے متعلقہ حصے میں حسی تجربہ وصول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر یہ جو پیریٹل لوب ہے اس کا کوئی حصہ افیکٹڈ ہو جائے تو اس کا جو سینسری ایریا ہے وہ کسی قسم کا بھی ایکسپیرینس کو وصول، انفارمیشن کو وصول نہیں کر سکتا، جیسے کہ سردی، گرمی، درد، لمس کا احساس بھی یہی فص وصول کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پیریٹل لوب کے جو فنکشن ہے اس میں گرمی، سردی ہے، درد کا جو ہے یا لمس، چھونا وغیرہ اسی میں ہے۔ تو آتا ہے جی ٹیمپورل لوب، صدگی فص۔ یہ فص کن پٹیوں کے اوپر جب ہی فص کے پیچھے واقع ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ کس کے پیچھے واقع ہے؟ فرنٹل لوب کے۔ ٹیمپورل لوب کہاں واقع ہے؟ فرنٹل لوب کے پیچھے۔ اس لوب کا تعلق سننے، سونگھنے اور چکھنے کے افعال سے ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ دونوں کانوں سے برابر تعداد میں اعصابی ریشے صدگی فص تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
تو اگر اس فص میں خرابی پیدا ہو جائے تو فرد بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ ذائقے کو محسوس کرنے اور خوشبوؤں میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے۔ تو خوشبوؤں کو ہمارا ٹیسٹ کرنا، ہمارا محسوس کرنا، ہمارا ہیئرنگ کا نظام، ٹیسٹ کا نظام، اسمیلنگ کا نظام، وہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ ٹیمپورل لوب کے ساتھ۔ اور ٹیمپورل لوب کہاں پر سچویٹڈ ہے، کہاں پر واقع ہے؟ فرنٹل لوب کے پیچھے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو پھر آتی آکسیپیٹل لوب، عقبی یا کزالی فص۔ عقبی فص دماغ کے پچھلے حصے میں گدی سے اوپر پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے اوپر جداری فص ہوتی ہے۔ اس کے اوپر کون ہوتا ہے؟ پیریٹل لوب۔ تو یہ جو آکسیپیٹل لوب ہے یہ واقع ہے کہاں پر؟ کہ پیریٹل لوب کے نیچے۔